بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 30 نومبر سال 2019 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آپ سے سب سے پہلے ہم درخواست کریں گے کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام الرٹس بر وقت پہنچتے رہیں، ویڈیو بر وقت پہنچے اور آپ حالات حاضرہ سے باخبر رہیں۔ بہت اہم خبریں ہیں، امپورٹنٹ خبریں ہیں، اہم ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہیں۔ خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں تو انتظامی سطح پہ بہت بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب تبدیل، اور آئی جی پنجاب تبدیل ہو گئے ہیں، اور یہ دو اہم تعیناتیاں تھیں۔ جو سیکرٹری انٹیریئر تھے ادھر اعظم سلمان صاحب، ان کو چیف سیکرٹری پنجاب لگایا گیا، اور آئی جی پنجاب شعیب دستگیر صاحب کو لگایا گیا۔ تو یہ دو ڈیولپمنٹس، اور ساتھ ہی ساتھ آج پنجاب کی کل بہت بڑے پیمانے پہ بیوروکریسی میں بھی تبدیلیاں کی گئیں۔ پھر مرکز میں بھی تبدیلیاں شروع ہو چکی ہیں، اور وزیر اعظم نے انتظامی سطح پہ تبدیلیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ بڑے بڑے افسروں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بتا دوں کہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، توسیع، ایک اور ٹینیور کی جو تقرری کی گئی تھی، وہ ایک بڑا سمپل وے تھا، سادہ سا معاملہ تھا، اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے، اور اس کو قانون اور ضابطے کے مطابق جو بھی قواعد و ضوابط چل رہے تھے اس کے مطابق کیا گیا۔ لیکن اس بار آرمی چیف کی جب تقرری دوبارہ سیکنڈ ٹینیور کے لیے تقرری کی گئی، اس کو ایکسٹینشن کہیں، ری اپوائنٹمنٹ کہیں، پورا ایک ٹینیور کے لیے، تو اس میں بڑے مسائل پیدا ہوئے، آپ کو پتہ ہے۔ اب اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، اور کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں بھی بڑی علیحدہ کی گئی، اور ارکان پارلیمنٹ جو پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے، گورنمنٹ کے خلاف کی گئی ہے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے دانستہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کو گرانے کے لیے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، اور اس میں جو ملوث ہیں، وہ خواہ بیوروکریٹ ہیں یا ہماری سیاسی عہدوں پر تعینات لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ان کو سیک کرنا چاہیے ان کے عہدوں سے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر ہوا۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آفس میں جب آرمی چیف آئے تھے تو تب بھی کافی اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا۔ تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی اور اس کی جماعت کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں خبریں بہت زیادہ گرم ہیں۔ اس پہ ابتدائی طور پہ تو یہی ہے کہ جناب پہلے تو انویسٹیگیشن کی جائیں، اور رپورٹس مانگی ہیں وزیر اعظم نے بھی، اور دوسری سائڈ سے بھی کہ چیک کیا جائے کہ یہ کون دانستہ ہوا، نادانستہ ہوا، یہ نااہلی تھی یا بدنیتی تھی، کہ جس کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہوئی، امبیرسنگ سچویشن ایک کریٹ ہوئی، ایک ہیجان پیدا ہوا پورے پاکستان میں، اور ایک مذاق بنایا گیا۔ اور یہی چیزیں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو یہ ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں اب جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس میں بھی جھاڑو پھرنے والا ہے، اور وزیر اعظم آفس میں اچھا خاصا جھاڑو پھرنے والا ہے۔ بڑے بڑے جو ہیں بیوروکریٹ کہہ لیں اور معاونین کہہ لیں، اور جو اس میں
اس کیا کہنا چاہیے جس پہ بھی کا رول تھا، جس نے صحیح کردار ادا نہیں کیا، تمام ضابطوں کا خیال نہیں رکھا اور جس کی وجہ سے امبیرسمنٹ ہوئی، ان کو جناب پوائنٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے اور آنے والے میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن میں کام ہونے والا ہے، جھاڑو پھرے گا اور کچھ لوگوں کو ان کے عہدوں سے سیک کیا جائے گا، تاکہ یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے خطرناک کھیل تھا، جس نے بھی کھیلا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آمنے سامنے آ گئے ہیں سارے، تو یہ چیز لہٰذا آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کا ابھی اجلاس بلوائیں گے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بہت جلد ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں اب اکارڈنگلی ایک قانون سازی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے، جیسے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد پھر قانون سازی اس سلسلے میں قدم اٹھایا جائے گا، قانون سازی کی جائے گی، تاکہ یہ جو قانونی حکم ہمارے سامنے آئے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں، ان قانونی حکم کو، قانونی اشکالات کو دور کیا جائے اور تاکہ آئندہ ایسا کوئی سچویشن نہ ہو۔ اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوگا، اس میں اسٹریٹجی بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت کرنی ہے، یعنی کہ کل نیکسٹ ویک سے، اور وہ صرف جو سرکاری لوگ ہیں صرف انہی سے استفادہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آئینی ماہرین ہیں ادروائز جو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، سپریم کورٹ بار کے سینئر لوگ جو ہیں ان سے اور سینئر قانون دان جو ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی، تاکہ ایسا ڈرافٹ تیار کیا جائے کہ اس میں وہ کسی اور قانون سے ٹکراؤ نہ ہو، اور کل کو خدا نہ خواستہ اس قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے تو اس میں ایسا کوئی غلطی نہ رہ جائے، کوئی حکم نہ رہ جائے۔ تو یہ چیز کی جا رہی ہے جی، اور ساتھ ہی ساتھ قانون سازی کے لیے ایک سمپل میجورٹی، گورنمنٹ کا خیال ہے کہ سمپل میجورٹی، لیکن پیپلز پارٹی نے آج ایک پوائنٹ آف ویو لیا ہے۔ پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب شری رحمان صاحب آئے ہیں، کل چودھری اعتزاز صاحب نے ARY نیوز پہ ہمارے پروگرام میں گفتگو کی تھی دا رپورٹرز میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے ابھی، کہ 243 میں جب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا سکوپ واضح کریں، تو یہ ایک بالکل ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہوگی یا پھر سمپل میجورٹی سے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت۔ تو آج پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف آ گیا ہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کی جائے گی اور آئینی ترمیم کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میں پروسیجر بتا رہا ہوں۔ اب آئینی ترمیم اگر کرنی پڑے گی تو 2/3 میجورٹی چاہیے، کیونکہ جب سپریم کورٹ نے اپنے شارٹ آرڈر میں لکھا ہے کہ 243 آئین کا آرٹیکل 243 اور اس کا سکوپ جب وہ کلیریفائی کیا جائے، تو جب وہ آرٹیکل کا ذکر کرتے ہیں تو آرٹیکل کے ساتھ جب بھی چھیڑ خانی کی جائے گی، اس میں اندر جو بھی امینڈمنٹ کی جائے گی، اس کی جو بھی وضاحت کی جائے گی، تو وہ واقعتاً آئین کے اندر ترمیم کی جائے گی، اور آئین کے اندر ترمیم تو 2/3 اکثریت سے ہوگی، اور اس کے لیے 228 ووٹ چاہیے گورنمنٹ کو۔ پاکستان تحریک انصاف نے اگر یہ امینڈمنٹ منظور کروانی ہے یا آئینی ترمیم منظور کروانی ہے، اس کے لیے 228 ووٹ چاہیے۔ اب 228 ووٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنے ممبرز نہیں ہیں، ان کی اپنی سٹرینتھ 156 ہے جو خالصتاً PTI کے ہیں، باقی مسلم لیگ کاف کے 5 لوگ ہیں، MQM کے 7 لوگ ہیں، 3 لوگ GDA کے ہیں، اور 4 ووٹ BNP مینگل کے ہیں، 5 ووٹ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں۔ تو یہ کل ملا کے سارے کے سارے، اور 4 لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، یہ سارے ملائیں تو 185 بنتے ہیں، 2/3 میجورٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملایا جائے یا پھر مسلم لیگ نواز کو ملایا جائے۔ تو زیادہ امکان یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اس امینڈمنٹ کو
سپورٹ کر سکتی ہے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس صورت میں کرے گی اگر ان کے ساتھ کوئی بارگین کیا جائے گا، اور بارگین میں ان کو کچھ دینا پڑے گا۔ ان کو کچھ دینے کے لیے جیسے نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ شریف فیملی کے لیے تو تمام رعایتیں دی جا رہی ہیں ان کو، تو ہمیں بھی دی جائیں، تو اب بارگیننگ پوزیشن میں آ گئے ہیں دونوں، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی۔ اب اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے تو کوشش یہ ہوگی، اور ہونی بھی یہ چاہیے، کہ خاص طور پہ آرمی چیف کی ٹینور میں، سروس میں اور دوسری شرائط جو ہونی ہیں، جتنی بھی قانون سازی ہونی ہے، آرمی ایکٹ میں ہونی ہے، آئین میں ہونی ہے، ادروائز آرمی ریگولیشن ایکٹ میں ہونی ہے، اس میں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI، پارلیمنٹ ساری کے ساری متحد ہو اور اس میں اپوز کوئی نہ کرے، تاکہ یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے اور ایک قومی سوچ کے ساتھ حل کیا جائے، نہ کہ یہ کہ بعد میں ایک پارٹی کو چھوڑ دیا جائے۔ اس میں عددی اکثریت پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اتفاق رائے سے یہ سب کچھ کرنا چاہیے، تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہی گورنمنٹ کی کوشش ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو متحرک کیا گیا ہے، پرویز خٹک صاحب کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب کو دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ رابطے کریں، چیئرمین سینٹ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ سب لوگ اب آگے بڑھیں اور پیپلز پارٹی سے بات کریں، مسلم لیگ نواز سے بات کریں، مولانا سے بات کریں، تو مولانا کی پھر ایک دفعہ قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا اور یہ ساری چیزیں اب کی جائیں گی۔ تو یہ ہے جناب اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ امینڈمنٹ کیسے کروانی ہے اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت سادہ قانون کیسے بنانا ہے تاکہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے۔ یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، جبکہ اپوزیشن پیرالل اپنا وزن بڑھانے کے لیے آنے والے دنوں میں کچھ مطالبات لے کر آئے گی۔ جیسے ہی خبریں میچور ہوں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔